فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم نور صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. پیارے طلباء، معزز علماء ذویل احترام، خوشی کی بات ہے کہ اس وقت میں مستقبل کے داعیان دین سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دارالعلوم گلشن اجمیر یقیناً سلطان الہند خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم اور ان کی نظر عنایت سے چل رہا ہے. نام بڑا پیارا ہے، گلشن اجمیر. تو مجھے یہاں پر سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے. سلطان الہند خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی گلشن کے حوالے سے، باغ کے حوالے سے فرماتے ہیں. کسی نے پوچھا، یا شیخ آپ کا باغ کون سا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ علم سے پہلے ایک چیز ہے اور علم کے ساتھ ایک چیز ہے. علم سے پہلے اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے تو علم کھینچا کھینچا چلا آتا ہے، اور جب علم کے ساتھ وہ چیز رہے، یعنی دوسری چیز جو عرض کروں تھا، تو پھر وہ علم جاتا نہیں ہے، وہ علم ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. علم سے پہلے کیا ہے؟ تو علم سے پہلے ہے علم کو کھینچنے والی جو چیز ہے، تیزی سے علم جس طرف دوڑ کر کے آتا ہے، وہ چیز ہے ادب. جس طالب علم کے پاس ادب ہوگا، علم اس کی طرف کھینچا کھینچا چلا ہے. اب ادب سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں عام طور پر جب بھی ادب کی بات کہی جاتی ہے تو بزرگوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، یہی کہا گیا. بالکل صحیح.
یہ آداب ہونے چاہیے، ماں باپ کا بھی ادب کرو، بزرگوں کا بھی ادب کرو، استاد کا بھی ادب کرو، لیکن اسلام اس سے تھوڑا آگے لے جاتا ہے۔ جس کتاب کو پڑھو اس کا بھی ادب کرو، جس جگہ پڑھو اس جگہ کا بھی ادب کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کتابوں کا ایسا ادب کیا کہ کتاب پر کسی چیز کے رکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ادب، جو چیز آپ کو انسان بنا رہی ہے، جب تک کہ اس کا ادب نہیں کریں گے وہ چیز آپ کو حاصل نہیں۔ صرف علم اس سے کام نہیں چلے گا، علم کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے، اور ادب نہیں اور بے ادبی ہے تو بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علم تھا ابلیس کے پاس لیکن ادب نہیں تھا، بے ادبی کا مظاہرہ کیا، مردود ہو گیا۔ زندگی بھر یاد رکھیں یہ سبق کہ علم سے پہلے ہے ادب۔ امامہ پہنتے ہو اس کا ادب کرو، قرآن شریف پڑھتے ہو اس کا ادب کرو، جو کتاب پڑھتے ہو اس کا ادب کرو، جس جگہ پر پڑھتے ہو اس کا ادب کرو، اور استاد اور بزرگوں کا ادب تو بالکل لازم ہے ہی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر کرنا چاہیے۔ کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ داخل مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پیر پہلے داخل کرو، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس بارگاہ کا ادب ہے۔ جو جگہ تمہیں ڈھیروں ثواب عطا کر رہی ہو اس جگہ کا ادب بجا لاؤ۔ بھلے گھر کے اندر آپ ایک عبادت گاہ بنا کے رکھی ہو، لیکن وہاں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیدھا پیر داخل کریں یا الٹا پیر، وہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانا، ادب بجا لانا۔ تو پہلی چیز ہے علم کو کھینچنے والی، وہ ہے ادب، اور دوسری چیز ہے علم کو محفوظ رکھنے والی، وہ ہے اخلاق اور عمل۔ جو علم آپ نے حاصل کیا اگر اس پر آپ نے عمل کیا تو وہ علم آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ اب یہ نفع پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ عمل۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا کی تو اس طریقے سے کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آپ نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اب اس کو میں دو لفظوں میں سمجھا دوں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ بہت سارے صاحب علم بے قرار نظر آتے ہیں، بے چین نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ والے جو صاحب علم تھے وہ کبھی بے چین و بے قرار نظر نہیں آتے تھے، ہمیشہ مطمئن نظر آتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تو غور سے سنیے گا، اور بیٹا یہ ایسی بات ہے کہ اس کو اگر دل و دماغ میں محفوظ کر لیں گے نا اور اس پر عمل کریں گے تو مستقبل آپ کا تابناک ہوگا اور پوری زندگی آپ اطمینان و سکون سے انشاءاللہ گزاریں گے۔ علم کے ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اخلاق۔
عمل، اصول پر عمل اور اخلاق. بس سنیے جو بحث کرنے کا. علم دماغ کو روشن کرتا ہے اور عمل دل کو روشن کرتا ہے. علم دماغ کو منور کرتا ہے، اخلاق دل کو منور کرتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں محفوظ کر لو کہ علم کی کمی، غور سے سنیے گا، علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا. آپ کو سمجھاؤں، کوئی صاحب علم ہے، وہ چڑھا رہتا ہے، ڈانٹتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو علم ہونے کے باوجود اس کی عزت نہیں ہوگی. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ صاحب علم تو نہیں ہے لیکن مسکراتے ہوئے ملتا ہے، اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، تو جاہل ہونے کے باوجود اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ علم کے ساتھ اخلاق کو بھی لازم پکڑو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے 2 مقاصد بیان فرمائے، جس میں سے ایک یہ ہے بعثت معلما، اور دوسری چیز بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو ہم دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر کے حصول علم کی طرف بڑھیں، ادب ملوز خاطر رکھیں، علم کے لیے جد و جہد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ طے کریں اس میں اخلاق بن جائیں. پھر یہ علم ہمیں ایسا نفع پہنچائے گا، مسجد تک بھی لے جائے گا اور پھر جنت تک بھی انشاءاللہ لے جائے گا. اللہ آپ سب کو اور مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ علم نافع عطا فرمائے. ادب، علم اور اخلاق، ان تینوں زیور سے اللہ تعالی ہم سب کو آراستہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.